اب ایک بات ہے کہ انہوں نے جو یسألونک عن الروح کے ساتھ ان کو جواب دیا گیا، مر روح، حقیقت روح کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا یسألونک قل الروح من امر ربی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس میں کیا بیان کیا گیا من امر ربی؟ اس کی دو تقریریں ہیں۔ ایک تقریر یہ ہے کہ قل الروح من امر ربی میں یہ بتایا گیا ہے کہ روح اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور حقیقت روح لا یعلمها ملک مقرب ولا نبی مرسل، اس کا علم اللہ نے نبی پاک کو بھی عطا نہیں کیا۔ تو اجمالاً جواب دیا من امر ربی، یہ رب کا امر ہے، یعنی اس کی حقیقت مخلوق جان ہی نہیں سکتی۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ اچھا، یہ جواب جو ہے نا، یہ اصل جواب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تورات میں یہی موجود تھا، قرآن میں بھی یہی ہے، تورات میں بھی یہی ہے کہ روح کی حقیقت یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے ہمارے مفسرین نے اس آیت پہ لکھا ہے لم یتلے علیہا ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا، حتیٰ کہ نبی پاک کو بھی اس کی حقیقت کا علم نہیں دیا۔ اس کو مبارک الغیب میں مولانا محمد منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بریلویہ کے خلاف جو لکھی ہے، اس پر بہترین بحث کی ہے یسألونک عن الروح، اور اسی عنوان کو لیا کہ روح کی حقیقت کیا ہے، اس کا علم اللہ نے نبی کو بھی عطا نہیں۔ جمی ما کان ما یکون کا کیا مطلب؟ سالبہ، جزیہ، موجبہ، کلیہ ٹوٹ گیا۔ آگے فرماتے ہیں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اور اس طرح بعض حضرات نے، ایک علامہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی، انہوں نے بعض ایک اور بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ اس میں روح کی حقیقت بیان کر دی۔ اچھا کیسے؟ وہ کہتے ہیں عالم دو ہیں، ایک عالم خلق ہے، ایک عالم امر ہے، لہ الخلق والامر۔ تو عالم خلق اور عالم امر، عالم خلق کیا ہے؟ اس کی تین تفسیریں کی گئی۔ ایک یہ کہ عالم خلق تحت الثری سے سدرۃ المنتہا، یہ عالم خلق ہے، اور سدرۃ المنتہا چونکہ ملائک کا مرکزی دفتر ہے، وہاں اللہ کا آرڈر جاری ہوتا ہے، تو سدرۃ المنتہا سے اوپر عالم امر ہے۔ دوسرا یہ دوسری تفسیر ہے کہ عالم خلق تحت الثری سے عرش تک ہے، اور عرش سے اوپر عالم امر ہے، وہاں سے سارے آرڈر جاری ہوتے ہیں۔ تیسری تفسیر ہے کہ عالم خلق وہ ہے جو بالواسطہ پیدا ہو، اور جو امور بلا واسطہ پیدا ہوں وہ عالم امر ہے۔ یہ تین تفسیریں کی گئی۔ اب جواب کیا بنے گا؟ کہ جواب یہ ہے، پوچھتے ہیں روح کیا ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ روح عالم خالق نہیں ہے، یہ عالم امر کی چیز ہے، اور عالم امر کو تم نہیں جان سکتے۔ جواب دے دیے، لیکن یہ توجیہ کمزور ہے، اگرچہ بڑے اکابر نے کی۔ وجہ میں نے بتایا کہ ان کے منشا کے مطابق پھر جواب نہیں ہے۔ تورات میں یہی تھا کہ روح کی حقیقت کوئی نہیں جانتا، اور ان کا مقطع اگر اس روایت کو تفصیلاً تخریج کرو تو اس میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ بھی رکھا تھا کہ اگر سچا نبی ہے تو مقصد ہی ان کا سوال کا یہ تھا کہ وہ کہے گا کہ مجھے پتہ نہیں ہے، کیونکہ انہیں بھی پتہ تھا کہ روح کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ ان کے سوال کے مطابق پہلی توجیہ ہے، دوسری توجیہ نہیں۔ بہرحال دونوں توجیہ کابر نے کی ہیں، تو جب تطبیق بھی ہو سکتی ہے کہ جو کنو اور حقیقت ہے وہ تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہاں اتنی بات ہے کہ روح عالم بالا کی چیز ہے، وہ عالم حس یا مادی کی چیز نہیں ہے، یہ مطلب ہے قل الروح من امر ربی۔ باقی اس پہ بحث ہے کہ روح عرض ہے یا جوہر ہے، ایک تو کنو ہے نا حقیقی، یہ اس کے بارے میں۔ دوسرا اگر غور کیا جائے نا، کسی چیز کی بھی کنو ہم نہیں جانتے، حقیقت کسی چیز کی جانتے ہو تو۔ اچھا بھائی، معتزلہ کے نزدیک روح عرض ہے، اور یہ ایسے ہے جیسے ٹائروں میں ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب روح نکلتی ہے یوں سمجھو ٹائر پنچر ہوگی، ہوا نکل گئی پھیل گئی ختم اسی لیے وہ عذاب و ثواب قبر کے بھی منکر ہیں، جو یہ فرقہ ہے کہ وہ کہ روح ہے ہی نہیں، روح ہی ختم ہو گئی ہے، ادھر جسم ختم ہو گئی ہے تو عذاب کس کو ہوگا؟ قیامت کے دن دوبارہ پیدائش ہوگی، تو روح ہوا کی طرح ختم ہوگی، وہ کہتے ہیں روح اڑ گئی۔ اور
جہی نظریہ ماسٹر اکاڑوی کا ہے، معتزلہ والا۔ للڑ یہی بیان کرتے ہیں کہ یہ روح کھاتا کیسے ہے، پیتا کیسے ہے، جسم کا کھاتا ہے، اٹھتا کیسے ہے، آتا کیسے ہے، جاتا کیسے ہے، یہ تو ہوا ہے۔ یہ ان کا بھی نظریہ یہی ماسٹر صاحب۔ اس باب میں للڑ بالکل معتزلہ کے نقش قدم پہ۔ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ روح جوہر ہے، عرض نہیں، روح کا مستقل وجود ہے، جسم ہے، البتہ ہے لطیف، اور اگر وہ جسم ظاہر ہو وہ اس جسم کی ہم شکل ہے۔ آپ کی روح نکلے نا، ادھر سامنے بیٹھ جائے، آپ کا وجود ادھر ہو اور وہ نظر آئے، یہ آپ کی فوٹو کاپی ہوگی، پہچانا بھی جائے گا یہ فلانا ہے، یہ جوہر ہے۔ اس پر حافظ ابن القیم نے اور امام راضی نے 117 دلیل قائم کی، 117 دلیل کہ روح جوہر ہے قرآن و حدیث سے۔ اس میں ایک اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، یہ بھی کہ اللہ پوری لے لیتا ہے ارواح موت کے وقت، اگر وہ عرض ہے تو توفی اخذ و شے وافین کا کیا معنی ہے؟ پھر قرآن کہتا ہے وادخلی جنتی، جنت میں داخل ہو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی وادخلی جنتی، یہ حوانو حکم ہے۔ پھر فرشتے روح کو نکالنے آتے ہیں، یا ایتھا النفس الطیبہ، یہ خطاب کر کے جنت کے کفن لاتے ہیں، حلے لاتے ہیں، لے جاتے ہیں۔ پہلے آسمان پہ استقبال ہوتا ہے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں منادی ہوتی ہے، فلانا بیٹا فلانے کا آ رہا ہے۔ اگلے رشتہ داروں کی روحیں جمع ہو جاتی ہیں اس کو وصول کرنے کے لیے جنت کی۔ یہ سارے ہوا میں ہو رہا ہے، عجیب بات، عرض ہے۔ پھر وہ مبارک دیتی ہیں، وہ پوچھتی ہیں، ارواح پوچھتی ہیں، وہ کہتے ہیں یار کیا آ رہا ہے؟ وہ ایک پیر صاحب تھے اور وہ بھی ترنول کے قریب رہتے تھے، ان کا وہ کہتا ہے وہ تو مر گیا ہے، ادھر تو نہیں آیا، وہ بےایمان ہو ادھر چلا گیا، حاویہ میں چلا ادھر۔ یہ گپ شپ ہوا لگاتی ہے، عرض گپ شپ لگا رہا ہے، دماغ خراب ہے۔ اور ماسٹر سے پوچھے بولتی تو جیب بے، ادھر کون بول رہا ہے؟ الستو بربکم قالوا بلا، یہ کوئی نہیں تھا، قالو کون تھا؟ قالو ماسٹر کہنے نے جب بول دیے نا، جب قالا یا لیتکم یعلمون بما غفر لی، وہ قالو بلا ہے۔ تو اتنی بات متعین ہے اہل سنت کے نزدیک کہ روح مستقل جوہر ہے، جسم ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ کوئی نیا جسم بھی ملتا ہے یا نہیں۔ تو بعض کہتے ہیں نئے جسم کی ضرورت نہیں، روح خود متجسد ہے، تمثل اختیار کرتی ہے۔ اور بعض صوفیاء کہتے ہیں نہیں، اس کا نیا جسم بھی ملتا ہے، وہ جسم لطیف ہوتا وہ بھی اسی میں ہے۔ ہاں، محمدی نے مجھ سے پوچھا تھا، اسماعیل محمدی نے، یہ ان کا بڑا بدماش تھا، کہتے ہیں وہ جسم مثالی پلاسٹک کا بنا ہوا ہے، کس کا بنا ہوا ہے؟ میں نے کہا آپ کا تو گدھے کا بنا ہوا ہے۔ تو وہ جسم لطیف ہے اس جسم کثیب میں، اور انہوں نے نسمہ سے استدلال کیا۔ بہرحال اربع، آپ جب معراج کی رات آسمانوں پہ گئے تو وہاں حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، یوسف سے ہوئی، ابراہیم سے ہوئی، اس پہ سب متفق ہے کہ یہ اربع سے ملاقات۔ حضرت ابراہیم کے ارد گرد، آدم کے ارد گرد روحیں تھی، حضرت ابراہیم بیت المعمور میں ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، یہ آراز ہے ٹیک لگا کے بیٹھنے والی۔